اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ صافات پر تھے اور سورہ صافات کی ہم نے آیت نمبر 96 تک تقریباً کر لیا تھا، جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھ رہے تھے کہ بظاہر اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو واقعی ہم سب کے لیے بڑی سوچ بچار کا معاملہ ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیوں بت توڑے، لیکن جو چیز قرآن میں ہے اس کو آپ کو ایز اٹ از پڑھنی پڑے گی، اور کچھ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں میں آپ کو اس کے بارے میں پھر منع بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی اگزامپل دی کہ دیکھیں قرآن آپ کو باقاعدہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کے خداؤں کو گالیاں مت بکیں، اور اسی طرح میں اور آپ بھی ابراہیم کی سنت کی جو ہم باتیں کرتے ہیں، ملت ابراہیم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی بت توڑنے لگ جائیں۔ تو اس لیے یہ چیزوں کو بڑا بیلنس کے ساتھ سمجھنا ہے کہ ان کو جو سمجھ آیا جو اللہ کے حکم کے علاوہ تھا، ہم کو جہاں تک ہماری پکڑ ہے وہ اللہ کے حکم تک ہے۔ تو ہمیں کوئی اللہ نے ایسے حکم نہیں دیا ہے کہ ہم نے بت توڑ کر کسی کو بتانے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں تھے، جہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے والوں کو کس طرح سے سدھارنا چاہا، ان کے دلوں تک باتوں کو پہنچانا چاہا، یہ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ اتنی کلیئر بات ہوتی ہے۔ اچھا، اسی کے ہی ساتھ آپ نے اور بھی غور کرنا ہے کہ جب ہم آیت نمبر 96 پر تھے جی، اور جب ان لوگوں کو لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جب وہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا لوگوں پر، تو دیکھیں وہ جو سزا کی بات آئی کہ لوگوں نے، بستی والوں نے ان کو کیا سزا دینا چاہا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں 97 سے سورہ صافات، کہ لوگوں نے کہا ابنو لہو بنیانا، کہ تیار کرو، بناؤ، لہو اس ابراہیم کے لیے، بنیان یعنی عمارت بناؤ، اور فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور پھر انہوں نے آگ بھی لگائی ہوگی جس پر انہوں نے کہا کہ ڈال دو اس کو آگ میں، جہنم میں، یعنی دہکتی ہوئی آگ میں۔ فَأَرَادُوا بِهِ، تمام لوگوں نے ارادہ کیا، بِهِ اس ابراہیم کے ساتھ، قیدن چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ہمیں بس یہاں پر اتنا ہی شارٹ کٹ ہمیشہ ملتا ہے کہ اللہ نے کر دیا ان کو اسفل۔ اسفل مینز نچلا کر دیا، یعنی ان کی چال کو بیکار کر دیا، اور وہ یہ کچھ بھی نہ کر سکے، یعنی ان کو جو چاہ رہے تھے زبان بند کرنا، منہ بند کرنا، مار ڈالنا، وہ نہیں کر سکے، کیونکہ آگے کی آیت آتی ہے کہ ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ وَقَالَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي۔ اب اگر آپ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں گے کہ میں جا رہا ہوں میرے رب کی طرف، تو رب کی طرف تو مطلب مرنے جا رہا ہوں، اللہ کے پاس تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہی اولو الالباب کی کتاب ہے کہ آپ اور میں جب بھی عقل سے کام لیں گے تو میرے رب کے راستے کی طرف میں جا رہا ہوں، یعنی اب تم جب مجھے کام نہیں کرنے دو گے تو میں اپنے رب کے راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی لیے ہمیں وہ جو آیت تھی جو مجھے کچھ یوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب فرشتے روح قبض کریں گے تو کہیں گے کہ کیا کرتے رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم بہت کمزور تھے زمین میں، تو اس پر فرشتے کہیں گے کہ ہجرت کیوں نہیں کر گئے؟ تو دیکھیں انہوں نے ہجرت کر لی، ان کو پتا تھا کہ یہاں کام نہیں ہو سکتا اللہ کا، تو انہوں نے ادھر سے ہٹ گئے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں ہمارے شوہر، ہمارے بچے ہم کو اللہ کے راستے پر نہ چلنے دیں جبکہ ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں، تو پھر تو کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی تو بنانی پڑتی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس طرح سے معصوم بن کے اللہ کو بھی اپنی معصومیت دکھائیں اور کہیں اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتا، اور جی میرا تو یوں منع کرتا ہے، اور میرا خاندان منع کرتا ہے، اور میرا مولوی منع کرتا ہے، اور میرے علاقے کی مسجد والے منع کرتے ہیں۔ دیکھیں کام تو کرنا پڑے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے ادھر، اور قرآن کی ایک ایک بات آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ اللہ تو بہت کچھ ہمیں بتا سکتے تھے، لیکن اللہ نے چن چن کر ہمیں وہ قصے بتائے جو میرے اور آپ کے لیے کوئی رہنمائی ہو۔ تو اللہ ہم کو اپنے والوں میں ٹھنڈک دے، اللہ تعالی ہمارے والوں کو ہمیں اپنی
جو بھی ہم جس سے پیار کرتے ہیں ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون دے، لیکن کام تو کرنا پڑے گا، کام نہیں کریں گے تو اللہ کو شکل ہم کیا دکھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ انی ذاہبن، میں جا رہا ہوں میرے رب کے راستے کی طرف، سیہدین، جلد وہ رہنمائی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میری۔ اور جو ادھر ہمارے پاس پوائنٹ آ رہا ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب عطا فرمائیے مجھے صالحین میں سے۔ تو دیکھیں اس میں ایک تو اولاد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے مجھے صالحین میں سے۔ تو آپ کو نیکسٹ آیت ملے گی کہ ہم نے بشارت دی اسے ایک غلام بیٹے کی، یعنی بیٹے کی جو حلیم تھا۔ اس میں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں سے واسطہ پڑھا دیجئے، عطا فرمائیے مجھے نیک اولاد میں سے۔ آپ جو چاہیں، آپ کی نیت جو ہو، آپ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، جس پر آگے آ رہا ہے فبشرناہ بغلام علیم حلیم، بس خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک بیٹے کی اور جو کہ بڑا بردبار تھا۔ ہم نے ہمیشہ اس پوائنٹ کو جا کر ضروری سمجھا کہ آپ کو ضرور بتائیں یہ بات کہ کیا ابراہیم علیہ السلام بس اللہ کے راستے سے نکلے اور ان کو بیٹا مل گیا، انہوں نے خاندان چھوڑا اور ان کو اتنے ماشاءاللہ جوان بیٹے مل گئے؟ ایسا نہیں ہوا۔ ان کو تو بڑھاپے تک بھی اولاد نہیں ملی، لیکن انہوں نے نہ دوسری شادیاں کی ہیں، یہ تو ہسٹری آپ کو بتاتی ہے نا کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے۔ مجھے تو نہیں ملتی، آپ کو ملتی ہو تو مجھے بتائیے گا وہ آیت، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں ہی دونوں بیٹے دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، قرآن کی آیت ہے، تمام تعریف اللہ کی کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا۔ یا آپ آیت پڑھ لیجئے گا، تب بھی انہوں نے دوسری شادی کا نہیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے دوسری شادی کی۔ ایک نبی کو تو ان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ دین اس طرح سے پھیلے کہ میری اولاد سے ضرور پھیلے۔ تو ہمیں یہ نبی کی سنت نہیں ملتی، ہمیں یہ نبی کا اسوہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی وہی بوڑھی عورت کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزار دی اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کو تعلیم دینا سیکھا۔ مقصد ہونا چاہیے لائف کا، مقصد ہونا چاہیے میری اور آپ کی لائف کا کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ بے مقصد زندگی میں آپ 7 بیٹے پیدا کر لیں، کیا فائدے کے ہوں گے؟ جتھا بنا لیں، کیا فائدے کا ہوگا؟ تو اس لیے بہت غور کیجئے گا کہ انہوں نے اپنی اسی بوڑھی بیوی کے ساتھ رہے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ان کے ساتھ چل رہا تھا، پڑھنا پڑھانا اور جنریشن تک باتوں کو پہنچانا۔ یہ تو ان کو بڑھاپے میں ملا ہے، تو اس لیے اگر آپ پورے قرآن سے پڑھیں تو ان کو کوئی فوراً ہی ان کو نہ عورت مل گئی اور نہ فوراً بچے ہو گئے، تو اللہ نے پھر بڑھاپے میں ان کو حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغا، اب آزمائش دیکھیں حضرت ابراہیم پر جو آزمائشیں آئی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں سے اور اس نے ان باتوں کو کمپلیٹ کیا۔ تو ادھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کون کون سی آزمائش آئی۔ ادھر ایک اور چیز اب آ رہی ہے کہ جب وہ پہنچے اس بچے کے ساتھ، فلما بلغ معہ، پس جب وہ پہنچ گیا وہ بچہ ان کے ساتھ، سعیا، دوڑ دھوپ کی عمر میں، یعنی وہ چھوٹا بچہ دوڑنے لگتا ہے وہ عمر نہیں، کیونکہ ابھی بیٹے سے وہ رائے لیں گے کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے۔ اس کا مطلب کوئی چھوٹا بچہ بھاگنے نہیں لگا تھا، کرالنگ کرنے نہیں لگا تھا، 2 سال کا نہیں تھا، جوانی کو پہنچا، دوڑ دھوپ کو پہنچا۔ قولا، اس پر وہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنام، خواب میں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خواب میں۔ خواب میں ہم جیسوں کو دین نہیں پیش ہوتا، یہ نبی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انی اصبحک، یہ کہ میں ذبح کر رہا ہوں آپ کو، فانظر، آپ نظر ڈالیے، ماذا تری، کیا کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ کیا نگاہ رکھتے ہیں، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا رائے ہے۔ غور کیجئے گا، اس کو لوگوں نے کئی طرح سے لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو
اللہ کے راستے میں قربان کرے، تو دل پر بات اتنی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ نبی تو ویسے ہی اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں ہی لگاتے ہیں۔ ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک نبی کو خواب آتا ہے تو وہ خواب کس کس کیفیت میں کتنا یقین دہانی والی وحی ہوگی۔ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی کئی کیسز ہوئے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیے اور کہا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ جی میں اس طرح سے کاٹ دوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ عام پبلک کی بشارت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ عام پبلک کا تو خواب بھی شاید خواب نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی سوچ یا اس کے انٹلیکچوئل میں بسی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو ہمیں ان چکروں سے نکل جانا چاہیے۔ نمبر 2، آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے جو دیکھا تو میں کہتی ہوں کہ ان کو بار بار وحی سے اشارہ کنفرم ہو رہا ہوگا، تب جا کر انہوں نے یہ رائے قائم کی ہوگی، اور انہوں نے دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ یا ابتی افعل، کیونکہ یہ کام کوئی جائز تو ہے نہیں نا، قتل و غارت، اولاد کو کاٹ دینا اللہ کے راستے میں، یہ کوئی کام تو ایسے بظاہر تو صحیح نہیں لگ رہا، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے ہمیں ویسا ہی پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ میں سے ہم لوگ ایسا بھی پڑھتے ہیں کہ بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، تو وہ تو نبی کرتے ہی کرتے ہیں۔ نبی تو دوسروں کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی ڈیووٹ ہونا۔ اگر آپ وہ ڈیووٹ ہونے میں اذبحوا کا لیتے ہیں تو بات بہت بنتی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہا بیٹے نے کہ آپ کر دیجئے اے میرے ابا ما تؤمر، جو آپ حکم دیے جا رہے ہیں آپ کر دیجئے۔ یہ کوئی بات ہی نہیں بنی کہ آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ مجھے ڈیووٹ کر دو، مجھے اللہ کے راستے میں لگاؤ، تو آپ لگا دیجئے۔ وہ تو سب پر فرض ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانا۔ تو اس لیے دیکھیں کمپلیکس کا شکار مت ہوا کریں، جو لکھا ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری ایک سسٹر ہیں، بہت اچھی ہیں، کافی اچھا ذہن رکھتی ہیں، انہوں نے بھی صبح یوسف علیہ السلام والے قصے پر کہا کہ میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ یوسف علیہ السلام بھائی پر الزام لگائیں گے اور بھائی کے ٹوکرے میں رکھیں گے، اور یہ سب ان کے بھائیوں کی ہی سب چالاکی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں بہن، آپ تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، آپ اور میں جب بھی بات کریں تو ہمارے پاس عربک کی دلیل ہو۔ کہا نہیں، یہ تو دل سے دماغ سے بات ہے کہ ایک نبی کیسے اپنے بھائی کے بورے میں پیالہ رکھے گا اور کیسے اس پہ چوری کا الزام لگائے گا۔ ہم نے کہا ہم نے تو سب بات پر ڈسکس کی کہ انہوں نے ہی یہ کام کیا ہے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت میں اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے، بھائی کی شاید جان کو خطرہ تھا۔ اگر آپ یہ بول دیں تو زیادہ اچھی بات لگے گی کہ بھائی کی جان کو خطرہ تھا۔ آپ اور میں بغیر عربی پڑھے، بغیر عربی اتارے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کو بغیر دلیل کے صرف یوں ہی ہم کہنا شروع کر دیں کہ میں نہیں سمجھتا اور میں نہیں سمجھتی، تو ایسے بات نہیں بنے گی۔ ایسے تو پھر ہم کوئی کمپلیکس کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو بات صحیح نہیں لگ رہی ہے تو ہم اس کو نہ مانیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے، آپ میری عربی کو ٹوکیے، آپ میری بات کو ٹوکیے کہ ترجمہ یہ اٹھ رہا ہے۔ میں نے اس وقت آپ کو کہا نا کہ اگر چلے میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے یہ رائے دی تھی کہ ایک نبی اپنے بچے کو ذبح کیسے کرے گا، کہا تھا کہ اپنے بچے کو اللہ کی راستے میں قربانیاں دینے سکھاؤ، تو یہ تو بات ہی نہیں بن رہی ہے۔ نبی تو یہی سکھاتے ہیں، اور نبی بچے سے پوچھے گا کہ تیری کیا رائے ہے، اور بچہ کہے گا کہ ہاں مجھے بھی اللہ کے راستے میں نکالو۔ واٹ از دس؟ بچہ تو ویسے بھی قرآن میں آ رہا ہے کہ کعبے کی مرمت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہی نکلے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ کے راستے میں ہی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بچپن سے دکھائی دے رہا ہے، بستی میں بھی انہوں نے اللہ ہی کا کام کیا، سب کو عقل پر بھی بلایا، بتوں کو بھی توڑا۔ تو اس لیے دیکھیں بات جو لکھی ہے وہ ہمیں پڑھنی پڑے گی، جس پر آپ رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ کنفیوز اللہ کو انسان پسند نہیں۔ ہاں ہم یہ بات یہاں کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو یہ حکم ہوا، اس حکم کی انہوں نے پوری کنفرمیشن اللہ سے کی کہ اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے صحیح سمجھا، کیونکہ بات تو بڑی ڈینجرس تھی کہ بچے کو ذبح کرنا ہے۔ پھر بچے سے بھی پوچھا گیا، جو بچہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، چھوٹے سے بچے کو نہیں پوچھا جاتا ہے،
وہ سمجھدار تھا، تو آپ کو لفظ بھی مل رہا ہے کہ سعی کے درجے کو وہ پہنچ چکے تھے، یعنی وہ دوڑ دھوپ کرنے والے بچے تھے. تو انہوں نے بھی پھر سوچ سمجھ کے کہا کہ ٹھیک ہے ابا، آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ کر جائیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جلد آپ پائیں گے مجھ کو، اگر چاہا اللہ نے تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی وہ انہوں نے کہا میں مینٹلی پریپیئر رہوں گا اور میں یہ قربانی کروا دوں گا اور آپ مجھے صابرین پائیں گے. اب جناب جو بات آتی ہے کہ وہ فرما بردار ہوئے دونوں، کیونکہ اسلما، دونوں کے فرما برداری کی بات آ رہی ہے کہ فلما اسلما، پس جب دونوں فرما بردار ہو گئے، یعنی ایک کو کٹنا تھا اور ایک کو کاٹنا تھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اسے ماتھے کے بل، تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً سچ کیا تو نے وعدے کو، خواب کو، سچ کیا آپ نے خواب کو. دیکھیں رؤیا کا لفظ آ رہا ہے، منام کا لفظ آ رہا ہے، نیند کا لفظ آ رہا ہے. آپ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے ہو ان آیتوں کو پیچھے چھڑا کر. آپ اگر مسلمان ہو، اگر آپ قرآن مانتے ہو، آپ ان آیتوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے ہو. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ آیت ہی نہ پڑھاؤں، یہ رکوع ہی نہ پڑھاؤں، یہ رکوع کوئی اور پڑھا لے، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دوسروں سے پڑھوا لیں گے. لیکن چلیں میں اتنی ڈسکشن ضرور کرتی ہوں کہ یہ وہ حج کی قربانی والی قربانی نہیں ہے. یہ جو لوگوں نے حج کی قربانی کو اس قربانی سے اٹیچ کر دیا ہے، میں اس کو نہیں مانتی کہ جی جو بڑے شیطان کو ہم اس لیے مارتے ہیں کہ جناب اس نے بہکانے آیا تھا. ابراہیم جب اپنے بچے کی قربانی کر رہے تھے تو بڑے شیطان نے بہکایا تو ابراہیم نے مارا، پھر درمیانے شیطان نے بہکایا تو ابراہیم نے مارا، پھر تیسرے شیطان بچے نے بہکایا تو مارا. یہ میں نہیں مانتی، کیونکہ میں تو شیطان کو ہی نہیں مارتی ہوں، اور اللہ نے مجھے زندگی میں بے انتہا حج کروائی. بس اللہ قبول فرما لے کہ میں نے حج کیے ہیں، قرآنی والے حج کیے ہیں. میں شیطان کو جہالت میں تو مارتی تھی، لیکن جب سے قرآن کا علم آیا میں نے شیطان کو مارنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ قرآن کا حکم ہے بھی نہیں، نہ قرآن نے اس کے لیے کچھ کہا ہے. اور ایون وہاں کے علماء بھی بڑی گیم کھیلتے ہیں. ساری دنیا کے علماء شیطان کے مارنے پر تو بڑی گیم چلتی ہے کہ وکیل کرا لو اور اس کو بھجوا دو اس کو بھجوا دو. پہلے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہ کچھ اسپیسیفک ٹائمز ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت اور فلاں اور ڈھماکہ. پھر کہا عورتوں کو تو آدھی رات کو بھی بھیج دو، تو عورتوں کو تو جس وقت بھی چاہے بھیج دو. پھر سارے لوگوں کو 24 گھنٹے کے لیے شیطان کو کھول دیا. پھر چھوٹے شیطان سے اتنا بڑا شیطان کر دیا، پھر اس کو 3 منزلوں کا کر دیا. کعبے کو 3 منزلوں میں نہیں کرا، کعبے میں صرف منزلیں 3 کر دیں. کعبہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن شیطان کو 3 منزلوں پہ کھڑا کر دیا، اور پھر چھوٹے شیطان کو چوڑا کر دیا، اور پھر پورا ٹائم لگا دیا کہ اینی ٹائم آؤ اور اس کو مارو اور نکلو اور دفع ہو. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ تم بھی بول نہیں سکتے ہو کہ یہ حق ہے. اربوں خربوں کا اس پر پورا لگ بھی گیا کام، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس تم لوگ شیطان مارو اور نکلو یہاں سے، کیونکہ ہمت نہیں ہے کہ یہ قرآن کا حکم نہیں تھا. اور پھر اس کو اس قصے سے جوڑنا بہت ہی ناانصافی ہے. اللہ کے گھر آپ لوگ سب کو جواب دینا پڑے گا. جناب آپ نے کیا اسائنمنٹ بنایا، آپ نے قرآن کو کیسے سمجھا، آپ نے اسے لوگوں تک کیسے پہنچایا. تو سچی سی بات یہ ہے کہ وہ حج والے شیطان والا یہ وہ والی قربانی بھی نہیں ہے، نہ وہ شیطان کے بہکانے کا ہم کو مل رہا ہے. اور وہ جمرات جو آپ مار رہے ہو وہ اس آیت کی روح سے مار رہے ہو، پھر قربانی بھی کرتے ہو تو کہتے ہو کہ ابراہیم کی یاد میں کہ دمبا آ گیا. یہاں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کے لیے فرما برداری اختیار کی، یعنی کام کرنے لگے، ذبح کرنے لگے تو دھمبا آ گیا. کوئی یہاں نہیں لکھا دھمبا آیا ہے، یہاں یہ لکھا ہے اللہ کی آواز آئی ہے. اللہ کی آواز آئی ہے کہ جی میں نے تمہاری اس قربانی کو قبول کر لیا.
کیونکہ جو کسی کام کے لیے ریڈی ہو جائے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس نے وہ کام کر لیا. خدا نہ خواستہ آپ کسی پر تیزاب پھینکنے جائیں، آپ کسی کو گولی مارنے جائیں، آپ کسی کو قتل کرنے جائیں، وہ آپ کو ملے نا تو آپ تو قاتل کنسیڈر کر گئے نا. آپ نیک کام کے لیے جائیں، وہ کام ہو جائے تو آپ نیکی کے لیے کنسیڈر کر لیے گئے. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ کوئی دھمبا اور نہیں آیا. جیسے ہی انہوں نے پورے کام کو تکمیل پر پہنچانے کی کوشش کی، اللہ نے کہا بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. یہاں کوئی ایسا نہیں آ رہا کہ کوئی دھمبا آ گیا اور اس کی یاد میں حاجی لوگ کاٹتے ہیں. حاجی لوگ تو حج کی قربانی دیتے ہیں. اور اسی سال جب اس سال میں حج نہیں کر سکی تو ہم نے یہی قربانی کے دن میں، بقرہ عید کی قربانی کے دن میں، ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم قربانی کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ابراہیم نے کیا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ابراہیم نے جو کیا تھا تو حاجی بھی وہی کرتے ہیں. تو ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ نہیں وہ جو دنیا میں سب قربانی کر رہے ہیں وہ حاجیوں کی مشابہت میں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اوکے دیٹس گڈ، چلو ٹھیک ہے، تم نے وہ ابراہیم کی قربانی کی وجہ سے نہیں کی ہے. کہا نہیں، وہ حاجی حج پر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مشابہت میں ہم پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. دوسرے عالم نے کہا کہ نہیں جی، ابراہیم کے سنت میں ہم ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا انہوں نے بقرہ عید پر کی تھی، یہ حج کی قربانی وہی قربانی ہے. تو بھی پھر دو فتوے آئے. ایک نے کہا کہ نہیں جی، وہ حج کی قربانی تو ہر حاجی کو کرنی ہے، وہ حج کا رکن ہے. اور ایک نے کہا کہ ہاں جی، وہ جو ابراہیم نے قربانی کی تھی وہی حج کی قربانی ہے، اسی لیے ہم جمرات بھی کرتے ہیں. تو دیکھ لیجئے، آپ کے پاس آپشن دیکھ لیجئے. آپ عرفات نہ جائیں، آپ کی حج نہیں ہوتی. آپ کو مزدلفہ سے چیک آؤٹ ہونا، گزرنا بھی ضروری ہے. آپ کو بال نہیں کاٹو گے تو آپ کو دم بھی دینا پڑے گا. اگر بال نہیں کاٹا دم دینا پڑے گا. قربانی نہیں کی تو آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، نہیں تو قربانی کرنی پڑے گی. آپ کو طواف زیارت، تو حیض والی عورتوں کے لیے بھی فتویٰ آ گیا کہ نہیں جی، طواف زیارت جو نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایک جمرات ہے جس کو وکیلوں کے حوالے کر دیا گیا اور کہا کہ جی کسی وکیل کے حوالے کر دو. اور بزرگوں کو تو کہا کہ آپ تو اپنی جو جمرات ہیں، پتھر ہیں، وہ لوگوں کو دے دیں، آپ مت جائیں. اور پھر سب سے بڑی آیت کہ قرآن کہتا ہے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ حج کے لیے آتی ہے کہ جو اجرت میں 2 دن کا حج کرے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو آپ تو شیطان 3 دن مارتے نا، آپ تو شیطان 3 دن مارتے ہو. ایک دن ایک کو مارتے ہو، دوسرے دن 3 کو مارتے ہو، تیسرے دن بھی 3 کو مارتے ہو. تو پھر فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ جو 2 دن میں حج کرے گا تو وہ تیسرے دن کی جمرات کیسے کرے گا؟ اس لیے دیکھ لو کیا بدعتیں آپ کر رہے ہوتے ہو، کیا اللہ رسول کے نام پر جھوٹی باتیں لگاتے ہو، اور کیا تہلکہ مچایا ہوا ہے، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کتنے اکیلے بھی ہو لیکن آپ کو کتنا مضبوط بھی بننا ہے، اور آپ کو اللہ کی کتاب کتنی مضبوطی سے خود پکڑ کر خود چلنا ہے. کیونکہ ایٹ لاسٹ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اکیلے اکیلے. ماں جیسی ہستی کو بھی بندہ دفن کر دیتا ہے، ہم سب کو دفن ہونا ہے اور ہم کو اپنے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو یہ غور کیجئے گا کہ یہ وہ قربانی نہیں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اس کو ایکسپلین کیا. اینی وے میں یہاں تک پہنچی کہ وہ بچہ بڑا تھا، اس نے رائے دی، انہوں نے کام کو بالکل کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو کوالیفائی کیا اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً سچ کیا آپ نے خواب کو، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح تو ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو کہ انہیں اللہ پچکانی دیتے ہیں پہاڑ کے نیچے. یہی تو ہم کرتے ہیں محسنین کے ساتھ کہ ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اٹھنا چاہیے، آپ کو اور مجھ کو اٹھنے کا حکم ہے. یہی تو ہم محسنین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کا پورا تیل نہیں نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ.
ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بے شک یہ البتہ ایک بہت ہی بڑی کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، فدیے میں دیا ہم نے اسے ایک عظیم ذبیحہ، اس نے ہم کو، یعنی اس نے بے انتہا عظیم ذبیحہ کا جو ایک عملی نمونہ ہے، کیونکہ عظیم ذبیحہ کے لیے جانور ہوتے ہیں، انسان ذبح نہیں ہوتا۔ اس نے عظیم ذبیحہ کا ثبوت دے دیا کہ اس نے اپنی اولاد تک کو جو اسے بڑھاپے میں ملی تھی، اس کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، جو اس کے لیے فدیہ بن گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑا ہم نے اس کے قصے کو آخروں میں، لوگوں میں، بعد والوں میں، سلام علی ابراہیم۔ سوچئے اللہ کہہ رہے ہیں سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، دوبارہ اللہ کہتے ہیں اسی طرح تو ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی بھی، وہ بھی نبی بنے، من الصالحین، وہ بھی صالحین میں سے تھے۔ جبکہ ابراہیم نے ایک وقت جب اللہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں، لیڈر بناتا ہوں، انہوں نے کہا اللہ آپ میری اولادوں کو بھی بنائیں گے۔ اللہ نے کہا میرا کوئی وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی میں کوئی بھی وعدہ ظالموں کے ساتھ کسی فیوریٹزم میں نہیں کرتا ہوں۔ اگر تم اچھے ہو تو تمہیں لیڈرشپ ملی ہے، تمہاری اولاد اچھی نہیں ہوگی تو تمہیں لیڈرشپ نہیں ملے گی۔ جبکہ اللہ غیب جانتے ہیں، اللہ غیب جانتے ہیں، اللہ کو پتا تھا اس کے جو بچے ہیں، امیجیٹ فیملی ہے، جو امیجیٹ فیملی میں یعنی جو بیٹے ہیں وہ تو ہوں گے ہی لیڈر اور نیک ہوں گے۔ اللہ اگر یس کر دیتے، اللہ اگر ہاں کر دیتے کہ اللہ آپ میری اولادوں کو، اللہ نے ہمارے لیے یہ بات کو کلیئر کیا کہ باپ کی نیکی سے اولادوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہ محمد کے صدقے یہ دے دے، محمد کے صدقے وہ دے دے، تیرے نیک لوگوں کے طفیل یوں کر دے، یہ ہماری اتنی غلط بات ہے، اتنی جہالت والی بات ہے۔ اللہ ہم سے بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کے صدقے تم کیوں مانگتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اس کی ساتھ تھی، نیک لوگوں کی نیکی اس کے ساتھ تھی، اس کے صدقے تمہیں کیوں ملے گا؟ قرآن کے صدقے تمہیں کیوں ملے گا؟ زینب کے صدقے تمہیں کیوں ملے گا؟ تو آپ غور کر لیجئے کہ ابراہیم کے صدقے ان کے بچوں کو کچھ نہیں ملا، ان کے بچوں کو کچھ نہیں ملا، ان کے بچے نیک تھے، اللہ نے ان کو بھی لیڈر بنایا۔ اللہ غیب جانتے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ یس کر دیتے اس وقت تو بالکل فارمولا بدل جاتا۔ ہم سمجھتے کہ باپ کی وجہ سے یہ دعا ابراہیم کی قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا کہ اس کے بیٹے بھی، امیجیٹ بیٹے بھی نیک تھے۔ اس کے بعد ان کی فیملیز میں اللہ بتا رہے ہیں جس طرح سے کہ ہم نے جو اسحاق کی خوشخبری دی وہ بھی نبیوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، برکتیں دی ہم نے اس پر بھی اور اسحاق پر بھی، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کچھ تو محسن ہیں لیکن کچھ ظلم کر بیٹھے اپنی نفس پر کھلم کھلا ان کی اولادوں میں سے۔ تو دیکھ لیجئے کہ جو ظلم کرے گا تو یہ دونوں بیٹے بھی کچھ نہیں بخشوا سکیں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم الزامات نہ لگائیں جھوٹے کہ وہ ہمیں حوض کوثر پلا دیں گے یا وہ ہماری بخشش کرا دیں گے۔ اور اب آگے جب ہم بات چلیں گا تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس میں بھی اللہ نے چاہا تو ہم اپنے لیے بہت سی چیزیں لینے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔